سامعین محترم امام بارگاہ دے تشریف لایا مولا قبول فرماوے، مولا ذکر مالک تورا یا قبول فرماوے، مولا رزق وقت عزت اضافہ فرماوے۔ جڑے سامعین باہر سے انتظار چو کہ زیب ممبر ہون سیدزادہ سید منظور حسین شاہ صاحب زیب ممبر نے نعرہ تکبیر جڑے تسی پیچھے بیٹھے ہو اگے آبو پچھلے آنے والے دشواری ہوگی تو سجے والے ایتھے آؤ تسی بھی تھوڑا محنت کیتا کرو نا تھوڑی دیکھو نا انہاں دا حق نہیں بندا وہ تواڈے مہمان نے وہ تانوں بار بار آکھن تے اچھا نہیں ہوندا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دیکھو جویں سیدزادہ پڑھ رہے ہیں قبر حسین نال اس دی نسبت ہے تو میرے ممبر پاک تے ہاتھ نہیں کچھ آمد نہیں ساڑیاں سوچا تو زیادہ بلند پڑھ رہا تے سانو انہاں تو حاصل کرنا چاہیے ہے۔ میں انہاں کے ہاتھ جوڑ کے منت کر کے انہاں نو مولا دا واسطہ دیکھتا ہے، میں آکھیا سان تھوڑی ضرورت ہے تے اتنا اچھا تے انہاں بزرگی محسوس نہیں کرائی کم از کم چاچا ریاض حسین دے ہم عمر میں تو انہاں چھ کوئی رزق کوئی گنجائش دیکھی جائے تو پھر تواڈے چھ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر جناب سیدزادہ سید منظور حسین شاہ صاحب آپ سے جنت تو کیا ہے ان کے در سے کچھ اور بھی مانگ، جنت تو کیا ہے ان کے در سے کچھ اور بھی مانگ، جنت تو فردوس کے قدموں کی دھول ہے، جس سے ناراض سیدہ اس سے خفا نبی، جس سے ناراض سیدہ اس سے خفا نبی، رضائے فاطمہ ہی تو رضائے رسول ہے۔ نعرہ حیدری یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد واخلق عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشفِ صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت علیہ السلام اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ الحکیم وخطابہ المتین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل
انہو کانا منصورا۔ خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے صلوات۔ وارث صف ازا حجت خدا سر اللہ آیت اللہ علامت اللہ خزانات اللہ حیبت اللہ نعمت اللہ صبغت اللہ امر اللہ عبد اللہ نفس اللہ قلب اللہ روح اللہ خزانت اللہ عبد اللہ سورت اللہ بقیت اللہ بقیت الانبیاء بقیت الاولیاء بقیت القوثر بقیہ آل ابا نور آل ابا برکت آل ابا عزت آل ابا منتقم آل ابا وارث آل ابا غوث الغیوث قطب الاقطاب شاہد العباد مستاصل الاناد منعم و منان مؤذن و آذان صاحب الزمان صاحب الدار صاحب اللو صاحب القلم صاحب الرجعت صاحب النحیہ صاحب التوقید صاحب الشر صاحب بیت الحمد صاحب قمیص یوسف صاحب تابوت سکینہ صاحب امامت الصحاب صاحب یافور صاحب عزم صاحب شرف صاحب وقار صاحب ذوالفقار۔ بھائیو دل چاہتا ہے یا نہیں ذوالفقار کی کاٹ دیکھنے کو؟ ہاں نازل ہوئی مولا امیر المومنین پہ، چلتی رہی ہم نے تو نہ دیکھی، دل چاہتا ہے دیکھے ذوالفقار کی کاٹ کیسی ہے۔ جتنا دیکھنے کو دل چاہتا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر نعرہ حیدری۔ بھائیو بڑی اہم خبر ہے، یہ مجھے راستے میں بتایا ہے کہ امریکہ کے جہاز تائیوان میں داخل ہو چکے ہیں اور چین بھی جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وقت قریب ہے۔ سوچ رہے ہیں نا لوگ کہ کیسے قائم کی شاہی آئے گی، اتنی جدید سائنس، اتنا بڑا دور، تو کیسے سردار کا ظہور ہوگا، کیسے شاہی آئے گی۔ میری طرف دیکھو جی، سوچ رہی ہے نا دنیا، انہوں نے تو اپنی تباہی کے خود ہی بندوبست کر لیے ہوئے نہیں کر لے جی، بولو تو صحیح۔ ایک انہیا دیاڑیاں نہیں لگنیاں، پار نہیں لگنے، یہ منٹیں کم کرنا، پھر زمانے کو پتہ چلے گا اولیل الامر کی طاقت کیا ہے۔ ان تو اڈا دل کردہ ہے کہ نہیں میرے سردار دا جلدی اعلان ہوئے، جنہ جنہ دل کردہ ہے دوے ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر نعرہ حیدری۔ آپ کی محبت و توجہ کے لیے مولا علی نے ذوالفقار چلائی، آپ نے دیکھی تو نہیں؟ تلوار کی اپنی ایک ہسٹری ہے،
عرب تلوار پرانی تاریخ ہے نا، ہتھیار یہ بہت پرانا ہے. بچوں جتنے تلوار زن اللہ کی زمین پہ آئے ہیں سب کا ریکارڈ توڑا ہے جناب حمزہ نے. یعنی ایسا تلوار زن اس سے پہلے کوئی نہیں. اور یہ ضرب الراس کے استاد تھے. یعنی ضرب الراس کا مطلب ہے سار پہ وار کرنا. سمجھ رہے ہو میری گلوں کہ کوئی نہیں؟ میں تھوڑی دلچسپی واسطے تھوڑی جنی، وگرنہ میرا ذوق واقع پڑھنا ہے نہیں، لیکن مجبوری نو پڑھ رہے ہیں. تلوار سر پہ مارتے ہیں. بندے کوڑی کھیڑ دینے نا تو جڑے لتوں پھاڑ لیں دینے وہ بھی چنگے ہی جنے ہوں دینے، تو جڑے تو ہوں دے ہاتھ رکھا پسند کیڑی کیتی جاندے. ایسے ہی تلواراں سارے چلان دینے اتے سرد مارنا لے اے آشمی. سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ کوئی نہیں آ رہی؟ اور تو میں پریشان نہ کرائیں، میری طبیعت نہیں، ذوق نہیں. کئی بندے تے مویاں دا بھی پیر وڈ کے جنے بن دینے. نہیں گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا آ گئی ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا قبلہ؟ اب میرے ساتھ ہو جی. جناب حمزہ کی تلوار زنی کا ریکارڈ توڑا ہے اس کے بھتیجے حیدر کرار نے. باقی اور کسے نو جرت ہی نہیں. جناب حمزہ نے تلوار چلائی، دوستوں نے بھی تعریف کی، دشمن بھی مانتے تھے کہ اس سے بڑا تلوار زن ہے کوئی نہیں. توجہ ہے جی. اسد الرسول کہا جاتا تھا حضور کے چچا کو. جڑے بندے یہ بھی غافل ہو، اس طرح جناب حمزہ نے تلوار چلائی. دربار شام میں اس کے پوتے نے ملاؤن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، او بے غیرت ہمیں پہچان، میرے دادے حمزہ نے تمہاری ناک رگڑ رگڑ کے تمہیں کلمہ پڑھوایا. کچھ سمجھا؟ حیدری ماشاءاللہ. یعنی ایسے چلائی. جناب حمزہ کا ریکارڈ توڑا ہے امیر کائنات نے. اگر تسی جاگ رہے ہو تو میں ایک لفظ پڑھنے لگا. جناب حمزہ نے تلوار چلائی تو عرب والوں نے قصیدے پڑھے. جب حیدر نے چلائی تو جبریل نے پڑھا. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. او لوگو، ذوالفقار جیسی تلوار کوئی نہیں، حیدر جیسا کرار کوئی نہیں. میرے ساتھ ہو جو. مولا علی کی تلوار زنی کا ریکارڈ توڑا ہے اس کے بیٹے نے، مولا حسین نے کربلا میں. تو جاگ رہے ہو جی؟ جو پیش کیتا جاندہ ہے مولا حسین پاک نہیں، مظلوم ہے لیکن ہر شے پہ قدرت رکھ کے 12 میل پہ، یعنی نخیلہ سے لے کے کربلا کے شبے تک. یہ نخیلہ کوفے میں اب محلہ ہے. یعنی 2 علم گاڑ کے موت پہ قادر شبیر نے کہا تم مجھے بے بس سمجھتے ہو، یہ میں نے لائن کھینچی ہے، کوئی عبور کر کے دکھائے پھر دیکھوں گا کون ہے یہاں. بلاندہ حیدری قدیم اللہ یا رسول اللہ حیدری. بچوں سن رہے ہو جی؟ ہاں. مولا حسین نے
آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، چونکہ پڑھا جا رہا سمجھایا نہیں جا رہا۔ اس وقت بچوں جو جنگ ہوتی تھی نا شجاعت کی، وہ 1 to 1 ہوتی تھی، یعنی مقابلہ ایک کا ایک سے۔ وہ بہادر ہوتے تھے جو ایک سے لڑتے تھے۔ ان میں آکھن دے لگا میرے نال، لوگ بڑو بڑو کو بہادر کہتے ہیں، بتاؤ تو صحیح دور رسول میں کس سے ایک بن کے لڑے ہیں؟ نہیں میری گل تسی سن رہے؟ ہاں چلو چھوڑو۔ مولا حسین نے عرب کے چنے ہوئے بے غیرت جو کربلا میں آئے ہیں 2300، کچھ میں 2500، کچھ میں 3000، 3500، یعنی ایک کر کے آیا اور شبیر نے جہنم پہنچایا۔ کوئی سن رہے ہو جی؟ مولا علی دی تلوار زنی دا ایک جملہ سناوا تھا نو، سناوا جی؟ تیار؟ ایک بے غیرت نجف امیر کائنات کی مزار پہ آیا، سن رہے ہو جی؟ اور اس نے تلوار پاس تھی، گھمنڈ میں آیا، کہتا ہے تو نے ہمارے بڑے مارے، اگر اب ہوتا نا تو پھر دیکھتا کہ تلوار کا تلوار سے کیسے مقابلہ ہوتا ہے۔ میرے نال ہے وہ جی امیر المومنین کی مزار اطہر سے 2 انگلیاں باہر آئی، آج بھی وہ سوراخ موجود ہے، 2 سوراخ امیر کائنات کی زری پہ ہیں۔ تسی حیران ہو گئے ہو، ایک ہے 2 انگلیوں کا کہ ایک چٹ دی تھی پرچی جنت کی رسید، کس کو؟ جے پتا جے تو توڑا ٹائم ضائع نہ کرا، تے جے نہیں جے پتا تے پڑھا تھوڑے دیر، بس ایسے ہی میرے سامنے آگے ہے۔ یہ برے کو ملی تھی، زیارت کو گئے، یہ ملنگ آدمی تھا، ایسے ہی اس کو کہا زواروں نے، او برا تو پتہ نہیں کتھے گیا سا، تے مولا علی تے جنتیاں ٹکٹاں دیتیاں نے، برا اتھے ہی برہم ہو گیا، آندھا ایک کہنجے تو آنو لبن تے ملنگانو نہ لبے۔ حیدری نے کہا ایک ہی میں ہو سکتا ہے تو انہوں لبن تے اسی ملنگا فقیرانوں نہ لبے، تو نہ کہو دے وانڈ دیتیاں نے، نہ کہا وانڈ دیتیاں نے کی یہ کیڑا کوئی چٹا موک گئیاں نے۔ میں بھی جا کے لے لینا، جا کے آکھا لگا یا علی منو نہیں ہو دینی، توجہ تیری محبت کا سوال ہے، لوگ تانے دیں گے۔ دونوں انگلیاں باہر آئیں، چٹ برے کی خدمت میں پیش کی، لکھا ہوا تھا برا بریوں من النار، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے جی؟ دوسری بار پھر نجف میں مزار سے سوراخ آج بھی ہیں، تسی پتر سن دیتے ہو؟ اچھا جی، قبر سے سراغ ہو تو کیا نکلتی ہے؟ تعفن، بدبو، لیکن آج بھی ادھر سے وہ خوشبو نکلتی ہے جو ادھر نہیں ملتی۔ کیڑا بندہ ہے جڑا یار مجلس سنن بیٹھے ہے نا؟ یہ کیوں نکلی؟ اس گستاخ نے مزار اطہر پہ بکواس، ہوتا تو میں تلوار چلاتا، ہوتا تو میں تھکے دے نہیں جے، ہوتا تو میں تلوار چلاتا، بس آپ جانتے ہیں نا 2 دھاری ہے ذوالفقار، نکلی 2 ٹکڑے ہو گئے، نجف میں شور مچ گیا کہ قتل ہو گیا، پتہ نہیں چلتا قاتل کون ہے، تھکتے نہیں جگہ، وہ کس نے مار دیا ہے؟ ملعون لوگ تو زواری سمجھ رہے تھے نا،
میں کچھ کہہ رہا ہوں ہے تو ملعون نا، گستاخ نا، بے ادب. کوئی سن دے بھی آگو پہ، کوئی میری گل دی سمجھ بھی پہ ہوں دیجئے میں کی پہ آخنا. ہے تو ملعون سمجھتا تھا نا کہ قبروں میں کچھ نہیں کر سکتے. پتہ نہیں کیڑا بندہ میری گل نو پہ سن رہا ہے. کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ اسی لیے جناب تقی باجت میں آداب زیارت میں لکھا ہے کہ جب جانا قبر سمجھ کے نہ جانا، گھر سمجھ کے جانا. دوے ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری. کوئی سمجھ آ رہی ہے جی؟ ہائے ہائے قبر سمجھ کے نہ جانا، گھر سمجھ کے جانا. اچھا جی تسی کتھے جاندے ہو؟ مزارہ پڑھ دن معرفت. عرفان کی زبان کب ملے گی، کون بیان کرے گا؟ اس پہ بڑی محنت کا کام ہے. ذاکر ساری بنے ہیں اور نیٹ کو دیکھو جتنی توہین ہو رہی ہے اہل بیت کی ان ایام میں، مولا مان دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں. توجہ ہے جناب؟ تو اسی ایڈی بے پرواہی تو نہیں کرنے لگے میری گل. اچھا جی یہ قبروں میں جاتے ہو، گھر میں بھی جاتے ہو، قبرستان جاتے ہو، بوا کھڑکا کے اجازت لے کے آ جائیے قبرستان. کسی کے گھر جاؤ تو کیا کرتے ہو؟ اجازت لے کے. تو پھر ان اندھوں کو بٹھا کے کیوں نہیں سمجھاتے اندر جانے سے پہلے حکم ہے اذن دخول پڑھو. اذن دخول گھر والوں سے مانگا جاتا ہے، قبروں سے نہیں مانگا جاتا. کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ کوئی نہیں آ رہی؟ حیدری او کڈے خوش نصیب ہو سانو کاراواں دی اجازت لبھی ہے. دو بے ہاتھ بلند کر کے حیدری. جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طلبگار نہیں ہے وہ ہرگز بشر صاحب کردار نہیں ہے. جس شخص کو امام حسین علیہ السلام کا غم نہیں وہ بھی یزید سے کم نہیں. مقابل میں جو کربل میں آیا نہیں کرتے وہ ذکر شفیع کی محفل میں آیا نہیں کرتے. جن کے بڑوں نے مال کھایا تھا یزید کا وہ لنگر حسین کا کبھی کھایا نہیں کرتے. نعرہ حیدری. اچھا چلو لمبی بات نہ کرو. شور مچ گیا کہ نجف میں قتل ہو گیا. کس نے کیا ہے؟ پریشانی پتا چلتا نہیں. پتا کیسے چلے؟ قتل کرنے والا ادھر کا کوئی ہے جو نہیں. میرے ساتھ ہو. امیر المومنین نے خادم کو زیارت کا شرف دیا اور کہا کہ قاتل نہ ڈھونڈو، پریشان نہ ہو، اس ملعون کو میں نے فنار کیا. کوئی سن رہے ہو جی؟ کہنے لگا آقا معاملہ ہے قتل کا، حکومت کیسے مانے، لوگوں کو کیسے مطمئن کروں؟ تیار ہو جناب؟ کہا کاٹا جو میں نے ہے، پیغام بھی میں ہی دے رہا ہوں، مطمئن کائنات ہو جائے گی. جا سینہ تان کے کہہ دے کہ حیدر کرار نے اس پہ ادب کو جہنم پہنچایا ہے. کوئی پوچھے کیسے، دلیل کیا ہے، تو کہنا ٹکڑے جو دو ہیں دونوں تول لو برابر نکلے تو حیدر نہیں مارا ہے. حیدری. چلو تلوار کا ایک واقعہ میرے اور سامنے ہے، کہو تو پڑھوں. پچھلے حضرات کی بھی مرضی ہے جن کی طبیعت ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر،
یا امام المنتظر نعرہ حیدری۔ مولا جانتا ہے شعور میں نہیں تھا یہ پڑھنا، شعور میں نہیں تھا، پتہ نہیں کوئی ذات چاہ رہی ہے کہ یہ ذکر ہو جائے۔ اس واقعے کو علامہ مجلسی نے بیان کیا ہے، توجہ ہے جناب۔ ایک بڑا بزرگ شخص، اس کے سر پہ بڑی پگڑی، اسے اونگا، اس کے سر سے پگڑی گر گئی۔ اسی یہ واقعہ نہیں پڑھ دے جڑے پڑھ کے گال چکے ہو، یہ سرداریاں دیتیاں ڈاکانا۔ ہاں، اور پہلی مرتبہ منبر پہ پیش کرنے کا کریم نے شرف عطا کیا۔ پھر جیڑے پڑھ دے نے ساڑیاں سنیاں ہی پڑھ دینی چاہنا، ستاداں جو نہیں نکلنی ہیں گلہاں۔ توجہ ہے جی، سر سے پگڑی گری، توجہ ہے جناب، سر سے بزرگوں پگڑی گری، اونگائی پگڑی گر گئی، اس کے سر پہ ایک بڑا زخم کا نشان تھا، ضرب۔ سب حیرانوں کے کہنے لگے او ایڈا زخم اے تینوں کتھے لگا ہے؟ اس نے اطمینان سے کہا یہ صفین کے میدان میں فرعون شام کے مقابلے میں لڑ رہا تھا تو مجھے امیر کائنات کی فوج میں سے ساتھ دیتے ہوئے لگا ہے۔ حاکم شام، مجھ سے لفظ ذرا تجاوز میں نکل گیا، معذرت چاہتا ہوں۔ حاکم شام، حاکم فرعون بھی بانی جاتے ہیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں، چلو بہرحال خطیب کا کام ہے ذمہ داری سے بات کرے، تجھ تھکتے نہیں پہ۔ انہوں نے کہا سفین کب ہوئی؟ آپ اس وقت تھے نہیں، تو تینوں ایک تو تلوار لگ گئی ہے جی، میں تسی حیران ہو گئے ہو کہ ان کی پڑھن لگ گئے۔ یہ سوال انہوں نے بھی کیا تو اس نے کہا اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے، ایک تاریخ ہے، کہا بیان کر۔ اس نے بیان کی ہے، دل چاہ رہا تو میں آپ کو سنا دوں۔ ماشاءاللہ، کہتے ہیں ہم دو مسافر سفر کر رہے تھے، اور بھی لوگ تھے۔ دوران سفر میری اور اس کی کھٹ پھٹ ہو گئی، اوپر نہیں پہ گئی۔ انہیں آکھا مولا علی نے بڑے مارے نے، جے میں ہوندہ نا سفینے تے میں حملہ ہی مولا علی تے کرنا سے۔ وہ بڑے بڑے ملعون کتیاں نیچتان دے بھی ہوندے نے، میں حملہ ہی ہوندے تے کرنا سے۔ اندھا منوں بھی چاڑ گھسا گیا، میں کہا میں ہوندہ نا تے میری تلوار بھی سدھا حکمران دی گردن تے جانی سے۔ پاسی کول پہ ایک دوجہ نو مارن لگ پہ، مار دیا میں بھی ماریاں سکتا ہوں، انہیں بھی ماریاں، زخم لگ دے گئے، وہ بھی زخمی ہو گیا، میں بھی ہو گیا۔ اے سٹ جڑی انہیں سر تے ماری ہے نا، اے میں نے بڑی ڈاڈی لگی تے میں ڈگ پہ۔ میرے نال ہو جو، میرے نال ہو، گل پہ سن رہے ہو، ایک ایک لفظ دل تے لکھنا ہے، میں تو انہوں کچھ میسج دینا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے میں گر گیا، جو ہی میں گرا ایک گھوڑ سوار آیا جس نے فوراً ہی میری سر کو جھولی میں ڈالا، سر پہ ہاتھ پھیرا، زخم ختم، خون ختم، بدن پہ ہاتھ پھیرا، زخم ختم، زخموں کے نشان ختم۔ اس نے کہا میں چاہوں تو یہ نشان بھی ختم کر دوں، لیکن یہ تیرا نشان عزت ہے تیری، اسی لیے باقی رکھنے لگا ہو۔ کوئی جاگ رہے ہو؟ کوئی جاگ رہے ہو جی؟ جن کے بدن پہ زخموں کے نشان ہیں، ضربوں کے، مولا کی محبت میں میں ان سے مخاطب ہوں۔ دوے ہاتھ بلند کر کے حیدری،
اور میرے روحانی استاد نے فرمایا ہے کہ کوئی کون ہو کیا ہو کسی کے چکر میں نہ آنا بچو کسی کی بات نہ سننی میرے روحانی استاد نے فرمایا کون ہو کیا ہو کچھ بھی نہیں اس کا بدن جس بدن پہ مولا حسین کی محبت میں اگر ضرب کا نشان نہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے اس کا بدن روحانی طور پہ پاک نہیں ہو سکتا کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گلدی کہ نہیں آ رہی بلند حیدری ماشاءاللہ جاگو دے سے یار تھوڑی دیر اس کا بدن روحانی طور پہ پاک اس کا بدن روحانی طور پہ پاک نہیں ہو سکتا اسی لیے بچہ پیدا ہی ہو اگر روز عاشور کو تو اس کو بھی ضرب لگاؤ تاکہ علی اصغر کا غلام نکلے گا تو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں آ رہی ہاں اور ماتمیوں زنجیر زنوں جملہ میرے سامنے ہے کہنے لگا ہوں یہ زنجیر زنی جنت کے لیے نہ کرو ٹکر کے لالچ میں نہ کرو اور مولویوں کے فتنوں سے گھبرا کے تو وہ کرے نا جو جہنم کے ڈر سے کرتا ہو یا جنت کی لالچ میں کرتا ہو کون سن رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ حیدری میرے ایک اچھے دوست میزبان میرے نال نے آج تشریف لے کے آئے تے تسی ان کو انج کرے آجے کوئی اتنا میں نو آکھن کتھے پاج جاتا ہے کوئی اینک تے کرنا چاہیے نا یار تو وہ جلے ماں تو کالی کالی چھاڑنا تے بچوں نہ تکلیف تے ہوں دیئے نا تے چلو کچھ تے پرم رکھ لو اپنا ماشاءاللہ تسی پریشان تے نہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد یہ اضافہ کر لو سلوات تو اسی پہلے ہی نہیں پڑھ دے تے اضافے دا تو میں کتھے آکھا تے ایک کر لو یہ آج کی بات نہیں بڑی پرانی بات ہے 80 کی دہائی میں گم گیا یہ جناب تک کی باجت نماز پڑھاتے تھے تو وہ رکوع میں پڑھتے تھے وَأَجِّلْ فَرَجَ سجدے میں پڑھتے تھے وَأَجِّلْ فَرَجَ قنوت میں اللہم قل نہیں پڑھتے تھے آج زمانے کو پتا چلا ہے کہ قنوت میں بھی اگر قائم کی دعا نہ مانگی تو نماز کیا پڑھی توجہ ہے جناب کچھ سنبھلو کچھ سمجھو لیکن لوگوں کو نہیں بتاتے تھے میں آپ کو کہہ رہا ہوں صلوات میں وہ قیام رکوع میں وہ عجل پڑھتے تھے تو مجلس میں بھی نہیں پڑھتے تو یہ زیادتی ہے یا نہیں ہے کیسے پتا چلے کہ سنی صلوات پڑھ رہا ہے یا شیعہ ہاں سنی تو صلوات پڑھتا ہے درود پڑھتا ہے شیعہ صلوات کا مطلب ہی کہتا ہے کہ قائم کی شاہی آنے والی ہے دوے ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر یا امام المنتظر نعرہ حیدری اور پڑھئے کہ بس کریے ہاں وہ تلوار کی بات کر رہا تھا کہا کہ میں تیرے اس نشان کو مٹا سکتا تھا لیکن کہا ہے یہ نشان باقی رہے جو پوچھے کہنا کہ میں حیدر کرار کی صاف میں ناصر بن کے لڑ رہا تھا مجھے سفین میں یہ ضرب لگی ہے جاگ رہے ہو جناب جاگ رہے ہو جناب آواز پہنچ رہی ہے کہنے لگا وہ سوار کچھ لمحوں کے لیے غائب ہوا پلٹ کے آیا تو اس کا سر بھی اس کے ہاتھ میں تھا
اور اس کا گھوڑا بھی. گھوڑا کہا یہ تحفے کے طور پہ تجھے دیتا ہوں, سارس ملعون کا میں رکھوں گا. جاگ رہے ہو جی؟ کہتا ہے کون تم محسن ہے جس نے مجھ پہ احسان کیا. کہا احسان نہیں کیا, اپنا فریضہ ادا کیا. کہتا ہے کون ذات ہے جو راستوں میں ذرائع ابلاغ نہیں, اطلاع نہیں, جو نگاہ بھی رکھتا ہے, خیال بھی رکھتا ہے, پہنچ بھی جاتا ہے, اور پکارنے سے پہلے مدد کو بھی آ جاتا ہے. کہا میں تیرا امام زمانہ تو ہوں. کوئی جاگ رہے ہو؟ حیدری میں تیرا امام زمانہ ہوں. یہ میرے فریضے میں ہے کہ کوئی میرا مشکل میں پڑے تو اسے بلانے کی ضرورت نہیں, میں خود ہی سر پہ پہنچ جاتا. کیوں جی؟ کوئی پتہ لگ گیا سی کہ سردار دی ریتا پتہ لگ گیا؟ یہاں ہی میں ایک بات کرنے لگا. یعنی تو کہنا سردار نے حکم دیا کہ کوئی پوچھے تو کہنا کہ یہ زخم مجھے سفین میں لگا. اس کا مطلب ہے جو سچ سے ان کی محبت کے لیے دشمنوں کا مقابلہ کرے وہ قائم ساتھ ہی ہوتا ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل کہ کوئی نہیں آ رہی؟ کوئی یقین ہویا کہ کوئی نہیں ہویا؟ ایک واقعہ اور پڑھو, میرے سامنے آ گیا. ایک ملنگ علی حق کی صدا بلند کرتا تھا. کوئی سندے پہ ہو؟ اسے سارا ٹبر آندہ سی بچیا کر ویلا پیڑا ہی. انہیں آکھو میں کو تواڈی مدد نال کرنا, تو اسی میں میرا عشق نماز پڑھن دیو. وہ علی حق کی صدا بلند کرتا تھا. سن رہے ہو جی؟ وہ پیش ہوئے مفتی, ملعون کا زمانہ تھا. آکھیا اینو کدھرے سام اے نہیں اسانو جیون دیندہ, اس کی صدا ہمیں اچھی نہیں لگتی. ہاں سب کی آواز پہ گزارا کر لیتے ہیں, علی حق کہنے والے کی صدا اچھی نہیں لگتی. انہاں آکھیا چکوئے چک لیا, ماریا, مار کے سٹ دیتا. تھکے تھے نہیں جے وہ جلے سمجھانو مک گیا, چلے گیا. زیادہ کیا. کہتا ہے کون ذات ہے جو راستوں میں ذرائع ابلاغ نہیں, اطلاع نہیں, جو نگاہ بھی رکھتا ہے, خیال بھی رکھتا ہے, پہنچ بھی جاتا ہے, اور پکارنے سے پہلے مدد کو بھی آ جاتا ہے. کہا میں تیرا امام زمانہ تو ہوں. کوئی جاگ رہے ہو؟ حیدری میں تیرا امام زمانہ ہوں. یہ میرے فریضے میں ہے کہ کوئی میرا مشکل میں پڑے تو اسے بلانے کی ضرورت نہیں, میں خود ہی سر پہ پہنچ جاتا. کیوں جی؟ کوئی پتہ لگ گیا سی کہ سردار دی ریتا پتہ لگ گیا؟ یہاں ہی میں ایک بات کرنے لگا. یعنی تو کہنا سردار نے حکم دیا کہ کوئی پوچھے تو کہنا کہ یہ زخم مجھے سفین میں لگا. اس کا مطلب ہے جو سچ سے ان کی محبت کے لیے دشمنوں کا مقابلہ کرے وہ قائم ساتھ ہی ہوتا ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ کوئی نہیں آ رہی؟ کوئی یقین ہویا کہ کوئی نہیں ہویا؟ ایک واقعہ اور پڑھو, میرے سامنے آ گیا.
ایک ملنگ علی حق کی صدا بلند کرتا تھا. کوئی سندے پہ ہو؟ اسے سارا ٹبر آندہ سی بچیا کر ویلا پیڑا ہی. انہیں آکھو میں کو تواڈی مدد نال کرنا تو اسی میں نو میرا عشق نماز پڑھن دیو. وہ علی حق کی صدا بلند کرتا تھا. سن رہے ہو جی؟ وہ پیش ہوئے مفتی ملعون کا زمانہ تھا. آکھیا اینو کدرے سام اے نہیں اسانو جیون دیندہ. اس کی صدا ہمیں اچھی نہیں لگتی. ہاں سب کی آواز پہ گزارا کر لیتے ہیں, علی حق کہنے والے کی صدا اچھی نہیں لگتی. انہاں آکھیا چکوئے چک لیا ماریا مار مار کے سٹ دیتا. تھکے تے نہیں دے وہ جلے سمجھانو مک گیا چلے گئی ماری تے اندر وہ ٹر گئے. انہاں سمجھا کلہ ہی ہے, انہاں نو پتہ ہی نہیں سینا وارث نال ہے. کہنے لگا یا سلطان زمانہ ادرکنی, مولا کبھی نہ میں تجھ کو بلاتا اپنے دردوں کا نہیں. توجہ ہے جا نہیں جناب؟ اپنے زخموں کا نہیں, تیرے دادے کی ولایت کا درد ہے. کوئی جاگ رہے ہو یا کٹر گئے ہو؟ تیرے دادے کی ولایت کا درد ہے. میں نے اپنی ڈیوٹی انجام دی, اب تیرے ذمہ دو کام ہیں. دل ہے جے تے دساں وہ جڑے کندہ نہ لگے ہو پترہ دساں تو انہوں تیرے ذمہ سچے انج گل کر دے جے اپنے سرداران آلوی. تیرے ذمہ دو کام ہیں. مالک نے فرمایا کیا چاہتا ہے تم تک پہنچانے کے لیے؟ کہتا ہے ایک تو کہتے ہیں کہ ان کا امام ہے ہی کوئی نہیں. توجہ ہے جی؟ انجے نے امام زمانہ دا رولا پاندے. ایک تو اپنے ہونے کا ثبوت دے اور دوسرا اپنے دادے علی کی ولایت کے حق ہونے کا ثبوت دے. کوئی جاگ رہے ہو؟ بلند حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہون میں نو کو جرام لبا وے جنہ کدی نہیں نا کسے نو او بھی میرا خیال ہے ان مجلس کوئی تھوڑا جنہ انہ تے اثر ہے او ہی رہے. یہ میں غلط نہیں پہ سمجھدا. دو ثبوت دینے, ایک اپنے ہونے کا, ایک دادے کی ولایت کے حق ہونے کا. سردار ظاہر ہوئے, بدن پہ ہاتھ رکھا, زخم ختم, نشان ختم. کہا 20 سال تیری زندگی اور بڑھا دی ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اور بڑھا دی ہے. اب گلیوں میں جا اور جا کے پھر کہے علی حق. کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گلدی کہ نہیں؟ تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے گا ولایت بھی حق ہے اور ان کا قائم بھی باقی ہے. حیدری تھکتے ہیں. تھکتے نہیں یہ پہ ٹائم کی ہو گیا جی 10:30 ہو گئے. چلو 5 منٹ اور پڑھ لیں. تسی پہلے ہی فٹ ہو کے بے ہو نا تو پھر اسی کو مجلس پڑھی ہے. تسی ایڈے تگڑے ہو. اے پہلا پینڈی ویکھیا وے جتھے ذاکر انتظار کردہ مومن کرہاں چوں نکل احمد.
یہ قدیمی ازادار ویکھے نے عزتاں والے باقی دے بیچارے سڑکاں دے کھلوتے ہونے تے لکھا روپیے بھی بیچارے لا کے تے مسین راہ ویندے ہوندے نے کوئی بڑے بھائی یا علی بلی علی علی اچھا جی ہم نے تلوار کی کاٹ تو نہ دیکھی چل دی تے نہیں نہ دیکھی چلائی گئی ہم نے نہ دیکھی اسی لیے میں کہتا ہوں سلطان زمانہ کے ظہور کی دعا مانگو ملنگوں موالیوں عزاداروں ماتمیوں دعا مانگا کرو قائم کا ظہور ہو جائے سارے ریکارڈ توڑ دے گا ذوالفقار کو چلا کے تو اسے میری گل سنی ہے کہ نہیں اس سے پہلے کسی نے نہیں چلائی ہوگی آپ کہیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں حق کہہ رہا ہوں آپ کہیں گے مولا علی کا ریکارڈ بھی توڑے جناب حمزہ کا بھی مولا حسین کا بھی جب حمزہ کا ریکارڈ حیدر نے توڑا حیدر کا ریکارڈ اس کے بیٹے نے توڑا تو ان سب کا ریکارڈ ان کا بیٹا ہی تو توڑے گا نہیں میری گل دی سمجھ آئی چلو پلٹ کے سمجھاتا ہوں شکوک و شبہات ڈالنے والے زیادہ لوگ ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں زور زیادہ ہے اور ان میں زور کم تھا یہ سارے ہی قدرت اللہ ہے یہ سب ہی ید اللہ ہے ایک زور ہے لیکن ریکارڈ یہ توڑے گا کہ وہ اسے چلا نہیں سکے کیڑا بندہ جڑا میری گالوں پہ سنتا ہے وہ اس کو چلا نہیں سکتے زور کی مجبوری نہیں اور مجبوری تھی کیا کہ صرف مارنے نہیں تھے صرف کاٹنے نہیں تھے پہلے ذوالفقار جھانکتی تھی کہ اس کی 40 نسلوں میں کوئی علی ولی اللہ والا ہے تو اسی نہیں پہ سن دے میری گل لوگ حیدری آپ خوش نصیب ہیں جنہیں پتہ ہے یہ مالک اشتر کو بھی پتہ نہ چل سکا کہنے لگا آقا جتنے تو نے مارے اتنے میں نے ہی مارے برابر کئی کام ہے کہا مالک اشتر تجدید بیعت کر دوبارہ بیعت کر میں تیرا امام ہوں تو صرف مارتا ہے میری تلوار شجرے دیکھ کے مارتی ہے بلند حیدری کوئی سمجھ حق یا علی گھبرا تو نہیں رہے آپ میری تلوار شجرے دیکھ کے مارتی اب مجبوری تھی نا چھوڑنا پڑا جمل میں چھوڑے سفین میں چھوڑے نہروان میں چھوڑے مولا حسین نے کربلا میں چھوڑے کوئی جاگ رہے ہو یا نہیں قائم کو یہ مجبوری نہیں ہوگی پشتے نہیں دیکھنی اب شجرے علیحدہ ہو جائیں گے مومنوں کے علیحدہ ملعونوں کے علیحدہ اب جو کاٹ کے سامنے آئے گا لا یلد الا فاجرا و کفارا اس کی نسل میں یا فاجر پیدا ہوں گے یا کافر پیدا ہوں گے اس لیے قائم بے دھڑک ہو کے چلائے گا کہ جب تمہاری نسلوں میں علی والا نہیں تمہیں چھوڑنے کا فائدہ کیا حیدری پیار ہے ذوالفقار سے یا نہیں اور جدو بندے پاکا نو اپنے جا سمجھن لگ پہنے ذوالفقار دی کی معرفت رہ جانی
توجہ ہے جناب، پیش کراں؟ یہی تو بات ہے جو ہم اہمیت ہی نہیں دیتے۔ دل پہ لکھو، ورڈ کے جتنے ہتھیار ہیں یہ زمین پہ بنے ہوئے ہیں، ایک ہی ہتھیار ہے جو ادھر سے نازل ہوا ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ نام تو لے لو یار، ذوالفقار ہی ہے جو نازل ہوئی ہے، ایک ہی ہے جو نازل ہوا، وہ کیا ہے؟ ذوالفقار۔ میرے پاس میں گھر گھر جا کے سمجھاؤں کیوں بے ادب بن رہے ہو؟ جن کے ہتھیار نازل ہوتے ہیں وہ تمہاری طرح پیدا ہوتے ہیں۔ اور جو چپ ہو کوئی میں ذاکری کر رہا ہوں، کھولو سورہ الحدید، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے خاص لوہے کو نازل کیا ہے۔ حیدری، کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ یہ نازل ہوا۔ چند ذرا میرے لئے کھپائی، ذرا میں ٹائم دے، تیری بڑی مہربانی ہے، ویسے تو انجی بڑی مہربانی ہے پر تھوڑی جنی اور کرے آ جائے۔ کیا کہہ رہا تھا جی؟ جے میرے نال جڑے ہو وہ تو میں کہ روایتوں نے سنا ہوا، بس ایک ذوالفقار بھاری نکلی جہان سے، نہیں نکلی، کافی نہیں سی ذوالفقار، کوئی بولو تو صحیح، بھاری نکلی نا۔ میرے بس میں ہو، میں گھر گھر جا کے سمجھاؤں، اور ذوالفقار پوری کو کون تولے گا؟ اس کی تو ایک ضرب بھی ثقلین کی عبادت سے بھاری نکلی۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گلدی کہ کوئی نہیں آ رہی تھی؟ حیدری، اگر جاگ رہے ہو تو میری گل سمجھا جائے۔ کوئی ذوالفقار اتنی ضروری تھی کہ قرآن بھی کافی نہیں اگر ذوالفقار نازل نہ ہو تو۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گلدی کہ کوئی نہیں آ رہی؟ کوئی دی اہمیت دا پتہ چلے؟ نازل ہوئی تھی ایک ذوالفقار، تھکے ہوئے تو نہیں ہو۔ امام صادق کے سامنے سائل نے کہا آقا تمہارا علم کتنا ہے؟ مالک نے کہا میرا علم نہ اپنی ضرورت بیان کر۔ کیڑا بندہ جڑا میری کو گل سندا بھی ہے، اپنی ضرورت بیان کر۔ کہتا ہے آقا یہ زمین، دریا، پانی، پھر زمین، اس کے نیچے کیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا بتاؤں یا دکھاؤں؟ سن رہے ہو بھائیو؟ بتاؤں یا دکھاؤں؟ عرض کرنے کا آقا بتانے سے ایمان ملتا ہے، دکھانے سے اطمینان ملتا ہے۔ کوئی اور نہیں بھائی، چند بندے سمجھ رہے ہیں تے باقی سارے وہ کسے مضمون دی تلاشے چیزیں۔ بتاؤں دیکھنے سے ایمان نصیب ہوتا ہے؟ نہیں، اطمینان ملتا ہے۔ جناب ابراہیم کی دعا ہے قرآن میں، رب ارنی کیف تحیی الموت، میرا رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ آواز آئی اولم تؤمن، کیا تیرا ایمان نہیں؟ قالوا بلا، ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، مگر اطمینان نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ اطمینان دیکھنے کے بعد ملتا ہے۔ اگر نفس مطمئنہ میں داخل ہونا چاہتے ہو تو جب تک قائم کی نالین پہ نہ جھکو گے اطمینان نہیں ملے گا۔ بلند حیدری،
میرا خیال ہے میری گلوں بزرگ پہنچ رہے ہیں. جب تک اس سے رابطہ نہ ہوا اطمینان نہیں ہے. اگر چاہتے ہو تو کوئی دیکھنے کی طرف آئے تو بات چلے نا. اے صرف ہے یہ میدر ویکھو تو میدر ویکھو. جسے دیکھنا ہے اسے دیکھنے کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں دلا رہا. پھر کدھر ویکھنا چاہیے؟ سردار دی نالین نو. جو رسائی نالین چاہتے ہو دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. یا علی. اور بھائی اسبال نمی سلام ہی ہے تو اٹھے نال جڑدہ تے اندہ پیا تے تُسی یا علی بھی نہیں نعرہ لکے آخ دے. ایڈے سیانے تے نانا بنو. اے سچی آواز بچے کی بھی ہو تو قبول کر لیا کرو. پیڑی آواز بھڈے دی بھی ہوئے تے کیا کرو چھڑو پرا. توجہ ہے یا نہیں جناب؟ کیا کہہ رہا تھا؟ مالک نے حکم دیا، پانی پھٹا، زمین پھٹی. بندے پہ رانوں کے ویک دینے ہو موسیٰ کا مخدوم ہے کہ انہاں راستے بنے. اس نے دیکھا تو سفید دودھ کی نہریں جاری ہیں. اندھا آقا ایک ہی ہے. سرکار فرمایا ویندہ پہ ہیں تے آقا ایک ہی ہے. فرمایا یہ دودھ ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہے. توجہ ہے جناب؟ اندھا آقا ایک کوٹ لب سکتا ہے. سردار فرمایا خبردار یہ تمہارے لیے نہیں ہے. اندھا آقا اسی بھی نہیں تو اڈے ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں تے سانو ہی دیو تے اور کنو دینا جائے. ویکھو تو اڈے شکرتاں سن دے پہ ہو. سردار فرمایا تمہارے لیے نہیں ہے یہ، ساڑھے لے نہیں. فرمایا یہ آدم سے آج تک کسی نے چکھا بھی نہیں ہے. کوئی جاگ رہے ہو؟ کسی نے چکھا بھی نہیں ہے. کہتا ہے آقا کسی نے چکھا بھی نہیں تو آپ کو کیسے پتا ہے شہد سے میٹھا ہے؟ کہا کیا جاہلانہ باتیں کر رہا ہے، ہم ہی تو خالق ہیں. توجہ ہے جناب؟ کہا آقا سانو نہیں دیں دے تو ہے کن کے لیے؟ تیار ہے مجمع میرا؟ صادق امام نے فرمایا سن آدم سے لے کے آج تک، آج سے لے کے میرے باب حسن عسکری تک کسی کو اجازت ہی نہیں کسی کو دینے کی. یہ ہم نے بنایا ہی قائم کے سپاہیوں کے لیے ہے. دل کردہ ہے کہ نہیں؟ وہ دل کردہ ہے کہ نہیں پینتے؟ پھر جتنا کرتا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر. تھکے تو نہیں دے. ایک جملے نال گل مکمل ہونی ہے. نیچے دیکھ کے حیرت میں گم ہو گیا. توجہ ہے؟ کہا گم نہ ہو ان کے لیے کیوں ہے؟ تو نہیں جانتا میرے چوتھے بابے نے فرمایا تھا کہ جو ہمارے قائم کا منتظر ہے افضل من کل زمان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑی مہربانی ہے جی. اے پترو تسی بھی کوئی چارہ کرے آ جائے. میرے نال ہو جی. پڑھتا رہا. میرے سردار نے فرمایا سن اگر میں اس کا دور پالوں ہے بیٹا لیکن میں اس کا دور پالوں تو زندگی اس کی خدمت میں گزار دوں. حیدری ہونتے دو ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر،
یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے حضور؟ ایک جملہ میرا پڑھن تے دل تے کر دے۔ جاری ہے جس کا آج بھی فضان کون ہے، قصیدہ جس کا پڑھتا ہے قرآن کون ہے۔ قرآن میں کس کے نام کی آیات ہیں بتا، قرآن میں کس کے نام کی آیات ہیں بتا، ہے ذکر جس کی یاد کا وہ اکرام کون ہے۔ قابو ہو، تگڑے ہو۔ پڑھا ایک جملہ سردار دے نا تھے، امام نے فرمایا سنبھل، یہ نہ سمجھ کے فضائل کی حد کر رہے ہیں، تم جانتے نہیں میرے قائم کی شاہی کو، ہم ترس رہے ہیں کب تخت پہ بیٹھے گا۔ تو اڈا بھی دل کر دے کہ کوئی نہیں کر دا پیا۔ کل میں نے سلمان کا بیان کیا تھا، آج میں امام کا کہہ رہا ہوں۔ نالو میرے پچھلا مجمع تیار ہو، فرماتے ہیں سن، جب ہمارا قائم آئے گا تو اس کا تخت علی زین العابدین سے لے کے مجھ تک، مجھ سے لے کے حسن عسکری تک 8 باپے اس کا تخت خود اٹھا کے لائیں گے۔ حیدری، اور جس کا تخت اٹھانے والے علی زین العابدین سے لے کے حسن عسکری تک ہوں، بیٹھنے والا کس شان سے بیٹھے گا؟ دل چاندہ ہے کہ نہیں یہ منظر وکھیے؟ بولو جی، کہ نواز شریف نہیں وکھن دے دل کرتا ہے، تے فلانے آغا صاحب نو میرا کسے نہیں ویکھن تے نہیں دل کردہ، میرا دل کردہ خاتون دا چند تخت پوے۔ تو اڈا بھی کردہ ہے کہ نہیں کردہ؟ جنہ کردہ ہے دوے ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ ان میں اے امید رکھنا تسی مسجد اچ بھی اے صدا بلند کرو دے، امام بارگاہ چ بھی کرو دے، ماتم چ بھی کرو دے، خاتون دا خروس پوے۔ کتنی راضی ہوں گی وہ جنہوں نے حسین کا سر دربار یزید میں دیکھا۔ آج 2 یتیموں کے جنازے برآمد ہونے ہیں۔ اور سنبھل کے بیٹھنا، جنازے ان یتیموں کے ہیں جن کی ماں لاہور میں رہتی ہے، لہذا آنسوں کا نذرانہ پیش ضرور کرنا، عید کو ضرور لاہور جایا کرو۔ پرسہ دینے کے لیے شہزادی بڑی مدت کی بات ہے، میں نے یہ جوڑی کے جنازے برآمد کرائے۔ جس عزادار کے گھر میں جنازے تھے، آپ جانتے ہیں نا میں شہرت مشہورت کی بات نہیں کر رہا، اس نے کہا کہ برآمد جنازے کرا دے، یہ چادریں اوپر عام نہیں ہیں، میں لاہور سے اس کی ماں سے کفن مانگ کے لایا۔ یہ کل میں قصت سن رہا تھا گھر کی مجلس کی، عزا خانے میں محرم کی، تو پڑھنے والے نے کل جوڑی کی شہادت پڑھی، تو اس نے کہا جنازے برآمد ہونے ہیں۔ میرا بیٹا مجلس میں بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا جنازے نہ کہے، دستاریں برآمد ہونی ہے، لاشیں ملعونوں نے دریا کے حوالے کر دی تھی۔ جس رنگ میں یہ پڑھا جا رہا ہے میرا اتفاق بالکل نہیں ہے،
ہاں جب جناب مسلم چلنے لگے تو سردار نے فرمایا جوڑی بیٹوں کی ساتھ لے کے جا. کون سے؟ وہ ماں سے پوچھو جو بڑے پیارے ہیں. سبھی پیارے ہوتے ہیں لیکن چھوٹے شہزادے لے کے جناب مسلم چلے ہیں. اب ذرا میں قرآن کی روشنی میں سفر کرنے لگا ہوں. کہا دو لے کے جا مقام قربانی پہ تاکہ پتہ چلے ابراہیم اور ہے مسلم اور ہے. مسلم ایک بیٹا لے کے نہیں دو. کیوں؟ ابراہیم ایک لے کے منا پہ گیا تھا, تو جوڑی لے کے جا. دعا کریں ان کا وارث جلدی آئے, یہ پاک گھر جلدی سے پہلے آباد ہو. چلنے لگے تو ماں نے کہا جانے سے پہلے مجھے تیار کر لینے دے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ چھین کے ماں سے لایا ہے. ماں نے تیار کر کے بھیجا ہے جیسے اصغر کو کربلا میں ماں نے تیار کر کے بھیجا. عزادار و شہزادی خیمے کے اندر اپنے بچوں کو بٹھایا. فرماتی ہے بیٹیوں سے خیمہ خالی کر دو. سب خیمہ خالی کر دو, میں نے بیٹوں سے کوئی علیحدہ باتیں کرنی ہیں. خیمہ خالی ہو گیا. میں پڑھوں تو اس طرح ہی پڑھوں نا جس طرح شبیر نے کہا تھا, خیمہ خالی کر دو میں اکیلے دستار باندھنی ہے. عزادارو ماں ہے, دو بچے. ماں نے پیار کیا, کہا بابا تمہارا تبلیغ کے لیے جا رہا ہے, بابا تمہارا مولا کا سفیر بن کے جا رہا ہے, 7 شیر بن کے دے رہا. مقصد میں مولا تمہیں کامیابی دے. بچے کا سر بھی چوم رہی ہے, سر پہ پانی بھی ڈال رہی ہے, رخسار بھی چوم رہی ہے, پانی بھی ڈال رہی ہے, ہونٹ بھی چوم رہی ہے. تسی میرے نال نہیں ہے. بزرگ فرماتے تھے اتنا پانی نہیں چہرے پہ ڈالتی جتنا آنکھوں سے پانی گرتا ہے. کیوں رو رہی ہے؟ یہ بچوں کے رخساروں پہ پانی ڈال کے, بس میں بہت قریب آ کے دملم صاحب کا پڑھنے لگا ہوں. کیوں رو رہی ہے؟ یہ راز کھلا ہے جب دریا پہ قتل ہو گئے. ماں سے چلے کوفے آئے, کوفے میں ہانی کے گھر سے قاضی کے گھر میں گئے. اے بالکل ہے غلط پڑھیا جاندہ ہے, کاڑ کے سٹوری بنا دیتی ہے. ہانی کے گھر سے رات کو قاضی کے گھر میں پناہ لی تھی. قاضی کے بیٹے کو ہانی کے بیٹے نے کہا تھا, دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی. دساں جی, قاضی اور ہانی کے گھر کی دیوار سے دیوار ملی ہوئی تھی. جب ادھر سے حملہ ہوا ہے نا گرفتاری کا, تو سرکار مسلم اور جوڑی یہ قاضی کے گھر چلے گئے. صبح کو جناب مسلم باہر آ گئے. جنگ کی شہزادے 8 محرم کو 8 ذی الحج کو قاضی کے گھر رہے. میرے علوے خبائی کدھر رہے ہیں؟ قاضی کے گھر. بابا لڑتا رہا, واپس قاضی کے گھر نہیں آیا. شام کو طوا کے دروازے پہ گیا, رات اس کے گھر گزاری. شہزادے قاضی کے گھر ہی ہے. صبح کو جنگ ہوئی, مارا گیا مسلم. یہ قاضی کے گھر ہی ہے. 10 محرم ذی الحج کا دن آیا, قاضی کے گھر. تسی حیران ہو دے جاندے پہ ہو نا, میں روایت پڑھنا پہ 16 ذی الحج تک یہ قاضی کے گھر رہے. آنکھوں دے 2-4 گلاں سناواں تاکہ صحیح مقتل دا کچھ پتہ بھی بالانو لگ جائے. 16 ذی الحج تہ خانے کے نیچے تھے.
आके नुकरानी पानी खाना दे जाती थी। जब आई है तो बच्चों ने कहा हमने नहीं खाना, ले जा। छोटे वीर को बुखार का जोर भी है, कहता है बता मेरे बाबे का क्या हाल है, कोई बाबे की खबर। बाबा ईद के दिन भी नहीं आया, उसे पता था कि परदेश में हमारा कौन है, अगर मेरे बाबे का बस चलता तो ईद के दिन तो जरूर हमारे सर पे प्यार करता ना। अज़ादारों कहते हैं मेरे बाबे को खैर नहीं। कनीज ने जाके काजी को बताया, काजी आके कहता है बच्चों बाबे का ना पूछो, अपनी सोचो, तुम्हारे कत्ल पे इनाम रखा जा चुका है, गिरफ्तारी का ऐलान हो चुका है, तुम्हारा बाबा मारा गया है, सर दरवाजे पे लटकाया गया है, लाश गलियों में। अज़ादारों काजी के बेटे ने, काजी ने रुका दिया, आधी रात का टाइम है, दो यतीम मुंह ढांके हुए काजी के बेटे के साथ चुप करके आधी रात को चल रहे हैं। कूफे की गलियों से बाहर आए, काफिला जाने वाला था। काजी ने कहा काफिले से मिला देना, ये रुका देना, माँ तक पहुंचा देंगे। ये काजी का बेटा जब आया तो काफिला चल चुका था, इसका कोई रिश्तेदार था, इसके क्या लगते थे यतीम। बच्चों के बाजू छोड़ के कहता है वो गर्द काफिले की है, दौड़ के जल्दी मिल जाओ, अल्लाह करे तो माँ तक पहुंच जाओ। मैं पड़ गया, आप सुन गए। यतीम कब तक चलते, कब तक दौड़ते, पैदल थे, काफिला सवारों वाला था। आखिर छोटा गिर पड़ा, रो के कहता है मुझे मरने दे, तू चला जा, मेरी माँ को बताना कि वीर मारा गया है। कहता मैं तुझे छोड़ के कैसे जाऊं, माँ ने कहा था बड़ा वीर बाबा होता है। अज़ादारों बैठ के काफिला चला गया, थक पे हो तो छड़ दिया, सुनावा मसाइब। काफिला चला गया, ढूंढने के लिए तलाश में निकले सिपाहियों ने देखा दो यतीम मिट्टी पे सोए हुए हैं। मुझसे ये ना पूछना इन कुत्तों ने कैसे उठाया, मुझसे ना पूछना इन कुत्तों ने कैसे सफर कराया। फिर जिंदान में आए, जिंदान से मशकूर ने निकाला, जाग रहे हो, मशकूर ने दरवाजा खोला, यतीम बाहर निकले, मशकूर घर पहुंचा, सिपाही गिरफ्तार करने के लिए आए। इससे पहले मशकूर को इतला देने के लिए एक शख्स ने जाके कहा तैयारी कर ले, इब्ने जियाद को पता चल गया है कि जोड़ी जिंदान से निकल गई है। उसने कहा मैंने तैयारी करके ही निकाले है। इधर सिपाही पहुंचे, इधर मशकूर गुस्ल करके, गुस्ले शहादत करके दरवाजे पे आया। सिपाही कहते हैं यतीम जिंदान से निकल गए, तुझे मलऊन ने बुलाया है। कहता है मैं तैयार खड़ा हूं। दरबार में आया, इब्ने जियाद कहता है बच्चों को तूने छोड़ा, कहता है मैंने छोड़ा। कदी अंज भी सुनिया करो, मैंने छोड़ा। कहता है तूने छोड़ा, तुझे कोई खौफ नहीं आया छोड़ते हुए? कहता है खौफ ही तो आया है तो छोड़ा। कहता है किससे डर गया है? कहता है जिससे डरना चाहिए। कहा किससे डरना चाहिए? कहा बतूल की बददुआ से। हाय हाय। और जख्मी पहलू वाली बीबी से डरना चाहिए। कहता है मेरा कोई डर नहीं। कहा तेरा कोई डर नहीं। कहा तू नहीं जानता मैं घर बर्बाद कर देता हूँ, मैं औलाद बर्बाद कर देता हूँ, मैं सर काट देता हूँ, मैं जुबानें काट देता हूँ, मैं ताजियाने मारता हूँ। मेरे जुल्म को तू नहीं जानता। ना घर रहेगा, ना औलाद रहेगी, ना तू रहेगा। शिया दिल पे लिखो मशकूर का ये जुमला, अगर शिया कहलवाना है तो। मशकूर सीना तान के, आंखों में आंखें डाल के कहता है ओ हरामजादे क्या कह रहे? घर औलाद सर, जो घर औलाद सर बतूल के बेटों पे काम ना आए वो किस काम का है? ये है शिया। जिंदान से निकले, हारिस के घर पहुंचे। हारिस के घर से निकले, दरिया के किनारे पहुंचे।
دریا کے کنارے سے بدن دریا کے حوالے، کتے قاتل نے سر ٹوکری میں ڈالے، سیدھا ابن زیاد کے دربار میں آیا، آکے ناشتے پہ یہ ملعون بیٹھے ہوئے تھے، شراب پی رہے تھے، کالی کھجورے کھا رہے تھے، اجازت مانگی، کرخت شکل لانتی کہتا ہے میں تحفہ لے کے آیا ہوں۔ ابن زیاد کے آگے ٹوکری رکھی، اس کتے نے ٹوکری سے پردہ ہٹایا، مارا جل بحرین کے 2 موتی نظر آئے۔ ہائے ہائے عزادارو جب دیکھا تو سر خون میں رنگین، سنہری بال، بالوں میں خاک، خاک میں خون، چہرے پہ خاک اور خون جمع ہوا ہے۔ کہتا ہے وہ انعام کی خاطر کس ماں کی جھولی برباد کی ہے؟ کہتا ہے غازی کی بہن کو ہی میں نے اجر رسالہ دیا ہے۔ کہتا ہے کوئی ہے جو ان سروں کو دھو کے لائے؟ حوصلہ حوصلہ، بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے رہو، حوصلہ، آنے دو جنازے جی۔ لاہور والی بی بی کے بیٹوں کے جنازے ہیں، دستاریں دیکھ رہے ہو، دیکھ عبادت کرو، رول گئی ہے غازی کی بہن۔ حوصلہ، کہتا ہے کوئی ہے جو سروں کو دھو کے لائے؟ مقاتل نامی سپاہی اٹھا، نجف کی طرف منہ کر کے کہتا ہے یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ، او نبیوں کا مشکل کشا کرنا میری مدد، تیری بیٹی کے بیٹے رول گئے تیری نگری میں، کہتا ہے مجھے دو۔ تم تو کتنے ادب سے لے کے آئے ہو۔ کتے نے دونوں سر اٹھائے، ہائے ہائے، مقاتل نے جھولی میں ڈالے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس پڑھتا ہوا دوڑتا گھر کی طرف جا رہا ہے، خون نیچے گر رہا ہے، جھولی خون سے رنگین ہو گئی، گھر جا کے بیوی کو بھی نہیں بتایا، پردے کے اندر گھر میں چلا گیا، تشت رکھا، تشت میں جھولی سے سر ڈالے، پانی لے کے آیا کہ میں آپ دھوتا ہوں، ادھر پانی ڈالا، ادھر ہاتھ لگایا، سر سے بال ٹوٹے، ماتم کرتی ہوئی بی بی اندر آئی، کہتی ہے اکیلا جنت خرید رہا ہے، کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ یتیموں کے سر سے مٹی نکالوں تو جنت ملتی ہے؟ کہتی ہے تو اندر آیا ہے، کالے برقے والی بی بی کہہ رہی تھی میں رسول کی بیٹی ہوں، او قاتل کی زوجہ، او میری جوڑی تیری مہمان آتا۔ پیار سے سر دھونا، پیار سے سر سے مٹھیاں نکالنا۔ اب سمجھ آئیے ماں کیوں روتی تھی کہ تمہیں کس نے غسل دینا۔ حوصلہ حوصلہ، سارا مصائب تو پڑھ ہی نہیں سکتا، بس ایک سطر سن لو۔ اس کی اولاد نرینہ کوئی نہیں، 2 بچیاں ہیں، آکے کہتی ہیں ماں یہ کون ہے جن کو مٹیاں نکال کے ماتم کر رہی ہو؟ کوئی رشتہ دار ہے؟ کہا بیٹی حیدر کی بیٹی کے بیٹے امیر المومنین کے دعا سے پردیس میں مارے گئے ہیں، نہ ان کی ماں ہے، نہ ان کا بابا، نہ ان کا چچا، نہ ان کا ماموں، اور بے وارث رول گئے ہیں۔ کہتی ہے اماں ان کی کوئی بہنیں بھی ہیں، اللہ جانے مر گئی ہے یا زندہ۔ کہتی ہے ماں جن بہنوں کے کوارے بھائی قتل ہو جائے بہنیں سگن کرتی ہے۔ عزادارو ان دونوں بچیوں نے یتیموں کے سر پہ پھول ڈالے، پیشانیوں پہ سیرے رکھے، کہتی ہے تمہاری بہن ہوتی، آج تمہاری ماں ہوتی، آواز آئی ہمیں حارث نے تماچے مارے، ہمارے دندان زخمی، ماتم
ہائے محمد، ہائے